امثال 22واں باب۔ نیک نام بے قیاس خزانہ سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق خداوند ہی ہے۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہیں۔ کجرو کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے، اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ جو بدی بوتا ہے مصیبت کاٹے گا، اور اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا۔ ہاں، جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے۔ جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے، اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا۔ خداوند کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں، وہ دغابازوں کے کلام کو الٹ دیتا ہے۔ سست آدمی کہتا ہے، باہر شیر کھڑا ہے، میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا۔ بیگانہ عورت کا منہ گہرا گھڑا ہے، اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے۔ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے، لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی۔ جو اپنے فائدہ کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا۔ اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن، اور میری تعلیم پر دل لگا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں، تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو۔ میں نے آج کے دن تجھ ہی کو جتا دیا ہے۔ کیا میں نے تیرے لیے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں، تاکہ تو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے۔ مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے، اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر، کیونکہ خداوند ان کی وکالت کرے گا اور ان کے غارت گروں کی جان کو غارت کرے گا۔ غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر، اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا۔ مبادا تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے۔ تو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور نہ ان میں جو قرض کے ضامن ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے۔ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا،
وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ امثال 23واں باب۔ جب تو حاکم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کہ تیرے سامنے کون ہے۔ اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے۔ اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ وہ دغابازی کا کھانا ہے۔ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ۔ کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ کیوں دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے؟ تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں۔ جو نوالا تو نے کھایا ہے تو اسے اگل دے گا، اور تیری میٹھی باتیں بے سود ہوں گی۔ اپنی باتیں احمق کو نہ سنا، کیونکہ وہ تیری دانائی کے کلام کی تحقیر کرے گا۔ قدیم حدود کو نہ سرکا، اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر، کیونکہ ان کا رہائی بخشنے والا زبردست ہے۔ وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وکالت کرے گا۔ تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن۔ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر۔ اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا۔ تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو دانا دل ہے تو میرا دل ہے، ہاں میرا دل خوش ہوگا۔ اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا۔ تیرا دل گنہگاروں پر رشک نہ کرے، بلکہ تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہ، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے میرے بیٹے، تو سن اور دانا بن اور اپنے دل کی راہبری کر۔ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے، اور نیند ان کو چیتھڑے پہنائے گی۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال، حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی۔ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا، اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اے میرے بیٹے، اپنا دل مجھ کو دے، اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں، کیونکہ فحشہ گہری کھندک ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے۔ وہ راہزن کی طرح گھات میں لگی ہے، اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ کون افسوس کرتا ہے؟ کون غمزدہ ہے؟ کون جھگڑالو ہے؟ کون شاکی ہے؟ کون بے سبب گھائل ہے؟ اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ وہی جو دیر تک مے نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے ہیں۔
جب میں لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے، اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی، اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی، بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے، یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سوار ہے۔ تو کہے گا، انہوں نے تو مجھے مارا ہے، پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی، انہوں نے مجھے پیٹا ہے، پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ میں کب بیدار ہوں گا؟ میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ امثال 24واں باب۔ تو شریروں پر رشک نہ کرنا، اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں، اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے، اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلہ سے کوٹھڑیاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ دانا آدمی زوراور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے، اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے، وہ پھاٹک پر منہ نہیں کھول سکتا۔ جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا۔ حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے، اور ٹھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے۔ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا، جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر۔ اگر تو کہے، دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ اے میرے بیٹے، تو شہد کھا، کیونکہ وہ اچھا ہے، اور شہد کا چھتا بھی، کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے۔ حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی۔ اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا، اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے شریر، تو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھنا، اس کی آرام گاہ کو غارت نہ کرنا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا۔ مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو، اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر، اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، کیونکہ ان پر ناگہان
آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے؟ یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں۔ عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں۔ جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی، لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی۔ جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسہ دیتا ہے، اپنا کام باہر تیار کر، اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے، اور اس کے بعد اپنا گھر بنا۔ بے سبب اپنے ہمسایہ کے خلاف گواہی نہ دینا، اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا۔ یوں نہ کہہ میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا۔ میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا۔ میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا۔ ہاں، میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح، اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔